السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29 سورۃ المدثر۔ سورہ مدثر مکی صورت ہے اور اس میں 56 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت نمبر 20 جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس لیے اکثر جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا نصف حصہ مکی اور نصف حصہ مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر، ایک کپڑا اوڑھنے والے۔ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی تھی، یعنی جو پہلی وحی ہے اقرأ بسم سورۃ العلق، وہ نازل ہونے کے بعد وحی میں کچھ سلسلہ وقفہ ہو گیا، اور سورۃ العلق کی جو تفسیر کی وضاحت ہم نے کی تھی اس میں وحی کا مفصل واقعہ ذکر ہو چکا ہے کہ وحی کس طرح نازل ہوئی، اس کی جو نزول کی کیفیت تھی، اور وہ واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور اس کے بعد ان کی جو کیفیت ہوئی اور وہ گھر آئے اور انہوں نے حضرت ختیجہ کو کہا کہ مجھے کپڑا اڑا دیجئے، اور اس طرح سے وہ جو ان کی کپ کپی والی کیفیت تھی وہ پورا مفصل پیچھے ذکر ہو چکا ہے۔ تو مدثر کا معنی ہے کپڑا اوڑھنے والا، تو چونکہ جو پہلی وحی ہے وہ نازل ہوئی، اس کے بعد وحی میں وقفہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مضطرب اور پریشان رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہی فرشتہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو غار حرا میں پہلی مرتبہ جو پہلی وحی لے کر آئے تھے وہاں دیکھا تھا، تو وہاں بھی ایک خوف محسوس کیا تھا۔ اس کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں پہلی مرتبہ وحی لے کر آیا تھا اس کو دیکھا، یعنی آپ نے دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی ہے جس پر وہی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی جو پہلی وحی والی تھی، یعنی وہی ایک خوف سا طاری ہو گیا۔ تو اسی طرح جا کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے کوئی کپڑا اڑا دیں، یعنی وہی یہ کہا کہ مجھے کوئی کپڑا اڑا دیں، تو چنانچہ انہوں نے آپ کے جسم پر کپڑا ڈالا۔ تو اسی حالت میں، یعنی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں سے کہہ رہے تھے مجھے کپڑا اڑا دو، اور وہ کپڑا انہوں نے اڑایا، اسی حالت میں یہ وحی نازل ہوئی۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پہلی وحی سورۃ العلق تھی، اور دوسری وحی یعنی فترت وحی کے بعد، یعنی جو وحی کا ایک سلسلہ رک گیا تھا اس کے بعد سلسلہ رکنے کے بعد یہ جو پہلی آیات نازل ہوئی وہ سورہ مدثر کی تھی، لیکن ویسے جو ہے یہ دوسری وحی تھی۔ یا ایھا المدثر، ایک کپڑا اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اور آگاہ کرو، یعنی کہ کھڑے ہو جائیں اور اہل مکہ کو ڈرائیں۔ یہاں جو ہے وہ وحی کے مقصد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی، یہ کپڑا اوڑھنے والے، اب چونکہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کو ایک پیغام ملا ہے، آپ نبوت کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں، تو لہٰذا آپ کھڑے ہوں اور لوگوں کو ڈرائیں، یعنی اہل مکہ کو ڈرائیں اور ان کو ایمان کی دعوت دیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، یعنی اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا مطلب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے، اور صرف دل ہی پاک اور نیت پاک رکھنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ طہارت بھی ضروری ہے کہ بس ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کریں۔ یہ جو ہے یہ نبی کے ذریعے سے ایک حکم دینا تھا لوگوں کو، جو چونکہ وہ دور تھا اسلام پھیل رہا تھا، اس دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، اور چونکہ یہاں جو ہے اسلام کی ابتدا تھی تو یہاں بھی کہا کہ اپنے رب کی بڑائی کریں، بیان کریں، لیکن اس کے ساتھ طہارت کا بھی اہتمام کریں، یعنی دین کی ابتدا میں ہی دل کو پاک رکھنے، نیت کو پاک رکھنے کے ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ طہارت کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہ جو حکم تھا یہ اس لیے تھا کہ مشرکین مکہ طہارت کا اہتمام نہیں کرتے تھے، یعنی وہ طہارت کو
قابل غور چیزوں میں نہیں لاتے تھے، لہٰذا یہاں ایک خاص حکم دیا گیا کہ ورجزا فحجر، اور ناپاکی کو چھوڑ دیں، یعنی طہارت کو بھی اختیار کریں اور ناپاکی یعنی جو بتوں کی ناپاکی ہے، بتوں کی عبادت ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں، چونکہ بتوں کی عبادت کرنا یہ بھی ناپاکی ہے، اور جو ایک ظاہری ناپاکی ہے طہارت حاصل نہ کرنا، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ رکھیں، یعنی احسان کر کے یہ خواہش نہ کریں کہ بدلے میں زیادہ ملے گا۔ ہمارے ہاں عموماً ہوتا کیا ہے کہ کسی کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے، اس احسان کی جو پہلی نیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آج میں اس کے ساتھ یہ کروں گا تو ظاہر ہے کل کو میرے ساتھ وہ اچھا کرے گا، یعنی ہم کسی کو قرض دیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو ہماری نیت ہوتی ہے کہ آج ہم نے اس کی مدد نہ کی تو کل کو اگر ہمیں مدد کی ضرورت پڑی تو وہ بھی ہماری مدد نہیں کرے گا، اور اگر بالفرض ہم کسی کی مدد کر دیتے ہیں یا کسی طرح کا کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو وہاں ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ اب اس کا فرض بنتا ہے، میں نے اس پہ احسان کیا تھا تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ مجھے اس سے دگنا میرے ساتھ احسان کرے۔ اور ہم اس بات کو اکثر یاد بھی دلاتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اچھائی کرنے کے بعد کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ فلاں جگہ پہ فلاں موقع میں نے تمہاری مدد کی تھی، تو اس چیز سے منع کیا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کوئی احسان کرتے ہیں تو اس کا جو بدلہ ہے وہ صرف اللہ کی طرف، اللہ سے اس کی امید لگائی جائے، کسی کے ساتھ اس لیے احسان نہ کیا جائے کہ وہ مجھے اس کا دگنا بدلہ دے گا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی راہ پہ صبر کر، یعنی اپنے رب کی راہ میں صبر کر۔ ایک تو یہی کہ احسان کر کے خواہش نہ کرو، بدلے میں اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرو، حرص نہ رکھو۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی بھی نیکی کرتے ہو یا کچھ بھی گناہوں پر سے بچنے کے لیے صبر کرتے ہو، دنیا کی مشقتوں میں صبر کرتے ہو، تو وہ اللہ کی راہ میں کرو۔ کوئی بھی اگر تم نیکی کرتے ہو تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے امید رکھو اور صبر کرو، اس کا بدلہ دنیا میں نہ مانگو۔ اور اگر کوئی گناہ ہے جس سے بچتے ہو یا کسی بھی چیز پر، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس صبر کو اختیار کرو، یعنی اگر کوئی مشقت ہے تم وہ کر رہے ہو تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھو، یعنی جو صبر ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کی راہ میں رکھو کہ میں یہ جو بھی کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا تو وہ دن جو ہے وہ کافروں پر بہت بھاری ہوگا، یعنی وہ دن بہت سخت ہوگا، چونکہ اس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو اس طرح سے وہ دن مجرموں پر بہت زیادہ بھاری ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غیر یسیر، کافروں پر آسان نہیں ہوگا، یعنی وہ دن ایک اپنی کیفیت کے اعتبار سے بھی بہت مشکل دن ہوگا، عام دنوں سے بہت بڑا ہوگا، یعنی بہت لمبا طویل دن ہوگا، مشقت والا دن ہوگا، پریشانی والا دن ہوگا کہ ہر شخص کو اس بات کی فکر پڑی ہوگی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا میرے اعمال ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کافر ہوں گے ان پر تو وہ دن بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدہ، مجھے اور اسے چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ یہ جو ہے یہ ایک کلمہ وعید ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک تہدید یا تنبیہ ہے، جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ فرض کریں کوئی شخص جو ہے وہ نافرمان سرکش ہو گیا یا کوئی بھی، تو ہم اس کو کہیں کہ چھوڑ دو اس کو میں خود ہی دیکھ لوں گا، یا اس طرح سے کوئی بھی، تو یہ وہی جملہ ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں یا وہ شخص جو دنیا میں
کفر اور طغیانی میں بڑھ گیا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ خود ہی نمٹ لیں گے۔ اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ ولید ابن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ وہ جو ہے کفر و طغیان میں بہت زیادہ بڑا ہوا تھا، تو اس لیے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا تھا کہ وہ جو بھی کرتا ہے اس کو کرنے دو، اسے مجھ پہ چھوڑ دو، یعنی اس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، وہ دنیا میں اکیلا آیا تھا اور جس حال میں آیا تھا اس کے پاس مال تھا نہ اولاد تھی۔ یعنی انسان کو اگر دیکھا جائے، اگر ہم غور کریں، اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھیں جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو بہت ہی لاچار ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کو کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی، بھوک کے لیے، ہر چیز کے لیے، ضرورت کے لیے جو ہے ان کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یعنی وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ پوری طرح ماں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ماں جو ہے اگر انہیں کھلائے گی پلائے گی، خیال رکھے گی تو ان کی زندگی بچ جائے گی، ورنہ اتنا چھوٹا بچہ جو ہے وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو دنیا میں انسان آتا ہے تو وہ بہت ہی لاچار ہوتا ہے، وہ خالی ہاتھ آتا ہے، اس کے پاس مال اولاد کچھ بھی نہیں ہوتا، تو جب جائے گا تو وہ جائے گا بھی اسی حال میں، تو لہٰذا دنیا میں جو بھی کرنا ہے وہ کر لو، لیکن جانا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ نافرمان اور سرکش سے خود ہی نمٹ لیں گے۔ اور ولید ابن مغیرہ کی طرف اشارہ یہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو آگے آیت میں بھی ہے کہ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بہت سارے جو ہیں وہ فرزند یعنی بیٹے بھی۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ولید ابن مغیرہ کی طرف مفسرین کہتے ہیں کہ اشارہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد سے بھی نوازا تھا، مال و دولت سے بھی نوازا تھا، اور اس کی اولاد جو تھی وہ بھی ہر وقت اس کے آس پاس رہتی تھی، یعنی اس کے جو گھر میں دولت کی فراوانی بھی تھی اور اولاد بھی تھی، اور بیٹوں کو کہیں باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی تھی کیونکہ اس کے پاس اتنا مال تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے 7 بیٹے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ 12 یا 13 تھے، جن میں سے 3 مسلمان ہو گئے تھے، خالد اور ہشام اور ولید ابن ولید، یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ وَمَحَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے۔ ثُمَّ يَطْمَعُ وَيَزِيدُ، اور پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اس سے اور زیادہ دوں، یعنی اس کے پاس مال دولت ہر چیز تھا، سرداری بھی تھی، لیکن کفر اور معصیت کے باوجود اس کی یہ خواہش تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتا تھا، کفر بھی کرتا تھا، نافرمانی بھی کرتا تھا، اس کے بعد بھی اللہ سے یہ امید رکھتا تھا کہ اللہ اس کو مال دولت ہر چیز سے مزید نوازیں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے۔ عنید اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو حق کو جاننے کے باوجود بھی اس کی مخالفت کرتا ہے، یا کسی بات کا علم ہوتا ہے یا اس کے پاس کسی بات کا علم ہونے کے باوجود بھی اس بات کو وہ حق کو جھٹلا دیتا ہے۔ سأرحقه صعودا، ان قریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ ارحاق کا معنی ہے انسان پر کوئی بھاری چیز لاد دینا، یعنی کہ میں اسے ایسے عذاب میں، مشقت میں، عذاب میں، ایسے میں مبتلا کروں گا کہ جس کا برداشت کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا، یعنی سخت ہوگا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جہنم میں جو ہے وہ ایک آگ کا پہاڑ ہوگا جس پر اس کو چڑھایا جائے گا۔ ارحاق کا معنی یعنی انسان پر جو ہے بھاری بوجھ لاد دینا یا بھاری چیز لادنا۔ انہ فکر وقدر، اس نے غور کر کے تجویز کی، یعنی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو یہ پیغام سنایا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، تو اس نے اس بات پہ غور کیا، یعنی اس بات پہ یہ غور نہیں کیا کہ قرآن کا پیغام ہے، بلکہ اس پر جو وہ غور کر رہا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کا پیغام نازل ہوا ہے، تو میں اس کا جواب میں، یعنی اس کا کیا جواب دوں، یہ وہ سوچ رہا تھا، یعنی اپنے جی میں اس نے وہ تیار کیا، یعنی وہ بات جو ہے وہ تیار کی۔ فقتل کیف قدر، اسے ہلاکت ہو، مارا جائے، کہ اس نے کیا سوچا، یعنی جو وہ بات سوچ رہا تھا اس پر اللہ تعالیٰ یہ اس کے لیے بددعائیہ کلمات ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، کہ وہ ہلاک ہو جائے وہ، کہ وہ کیا سوچ رہا تھا، یعنی وہ جو سوچ رہا تھا، جو بات اس نے سوچی اس بات پر وہ ہلاک ہو جائے، مارا جائے۔
ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، ثم ادبر واستکبر، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا۔ یعنی جب انسان کو کوئی اس کے ناپسندیدہ بات کہی جاتی ہے، یا پھر ایک انسان جو ہٹ دھرمی اور ڈٹھائی دکھا رہا ہو کسی بھی کام پر، اگر اس کو کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے یا پھر کوئی کچھ کہتا ہے، تو وہ اسی طرح اگر ہم دیکھیں، انسان کے ایکسپریشن نوٹ کریں یا پھر انسان کے بارے میں رد عمل اس کا دیکھیں، تو وہ لوگ جو ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اپنے کسی بھی عمل پر، وہ اسی طرح ڈٹائی دکھاتے ہیں کہ اگر کوئی انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سامنے والے کو تیور دکھاتے ہیں، منہ بناتے ہیں، یعنی جو چہرے کی سلوٹیں ہوتی ہیں وہ بدلتی ہیں، منہ بسورا جاتا ہے، ماتھے پہ سلوٹیں چڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے انسان عموماً کسی مشکل بات پر غور کرتے وقت بھی کیا کرتا ہے، یہ اس کی حالت ہوتی ہے کہ اس کے ماتھے پر سلوٹیں ہوتی ہیں، اس کے چہرے کا تغیر، یعنی جو چہرہ ہے وہ اس کا بدل رہا ہوتا ہے، اس کا تاثر۔ فقال ان هذا الا سحر یؤثر، اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ ساری چیزیں سننے کے بعد، قرآن پاک سننے کے بعد اس نے یہ کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ جادو ہے، یعنی یہ قرآن جادو ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان هذا الا قول البشر، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رد کیا، یعنی انسان جو ہے صرف یہ جو ہے یہ قرآن یہ انسانی کلام کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے کہا۔ یعنی کہ وہ جو تھا جس کے بارے میں پیچھے، یعنی مغیرہ، ولید ابن مغیرہ، تو اس نے کفر و طغیانی میں بڑھا ہوا تھا، پہلے یہ کہہ دیا کہ جادو ہے، پھر اس کے بعد یہ کہا کہ یہ انسانی کلام کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی یہ تو ایسی باتیں ہیں جو جادو کے طور پر ایک انسان کہتا ہے، اس کے سوا اس کی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی ایک انسان کہتا ہے جو اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف انسان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا جو بھی ہے جواب دیا، رد کیا، کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صرف انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور جس کلام کو یہ جھٹلا رہا ہے اس کا انجام یہ ہوگا کہ سأصلیہ سقر، میں عنقریب اسے دوزخ میں ڈال دوں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے۔ اب یہ جو ہے سقر، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ دوزخ کے ناموں میں سے یا درجات میں سے ایک سقر بھی ہے، یعنی یہ ایک دوزخ کا درجہ ہے کہ انسان کو اگر اس میں ڈال دیا جائے تو یہ ایسا درجہ ہے کہ جہاں جہنم کی آگ جو ہے انسان کے جسم پر نہ تو گوشت چھوڑے گی اور نہ ہڈی، یعنی جہنمیوں کو بالکل بھی نہیں وہ چھوڑے گی، بالکل بھی اس کو نہیں چھوڑے گی۔ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑ دی۔ یعنی جہنم کا جو حال ہے وہ جہنمیوں کے لیے یہ ہوگا کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ نہ تو وہ اس میں مریں گے اور نہ زندہ رہیں گے۔ بعض دفعہ اگر ہم دنیاوی طور پہ اگر دیکھیں، حالانکہ جو آخرت ہے اس کا عذاب تو بہت سخت ہے، ہم اس کا دنیاوی مشاہدہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو بعض دفعہ انسان کسی ایسی بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ بیماری یا پھر وہ جو تکلیف پریشانی ہے وہ اس کو اتنی تکلیف میں دے رہی ہوتی ہے کہ انسان کی موت تو اللہ کی طرف سے، نہ اس کو موت آ رہی ہوتی ہے اور نہ وہ پوری طرح سے اس تکلیف سے نکل پا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے، اسی طرح کی کیفیت، بلکہ اس طرح کی کیا، اس سے بہت بڑھ کے کیفیت ہوگی کہ انسان کو اتنی زیادہ سخت سزا دی جائے گی، اس حد تک جھلسا دے گی جہنم کی آگ اتنی شدید کہ وہ بالکل موت جیسے انسان کو آ جاتی ہے، لیکن وہ مرے گا نہیں، وہ زندہ ہوگا اور وہ اس تکلیف کو محسوس رکھے گا۔ یعنی وہ آگ اتنا جلا دے گی، نہ تو وہ باقی رکھے گی اور نہ وہ چھوڑے گی۔ لوحۃ للبشر، کھال کو جھلسا دے گی۔ معاذ اللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ علیہا 19، اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، ہم نے دوزخ کے داروغے جو ہیں وہ صرف فرشتے رکھے ہیں اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے۔ یعنی یہ جو ہے جہنم پر بطور دربان کی کہا گیا کہ 19 فرشتے مقرر ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ،
کہ ہم نے دوزخ کے داروغہ جو ہیں وہ صرف فرشتے رکھے. یہ جو ہے یہ مشرکین قریش کا ایک رد ہے کہ جب جہنم کے داروغوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا تو ابو جہل نے جماعت قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم میں سے ہر 10 آدمیوں کا جو گروہ ہے اس کے لیے ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہوگا. یعنی اگر جو ہے ان کو بہت زیادہ اپنی طاقت پہ گھمنڈ تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ تم سب جو ہے وہ 2 فرشتے سنبھال لینا، یعنی میں جو ہے وہ تو 17 فرشتوں کو اکیلا سنبھال لوں گا. یعنی ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ اگر اللہ نے داروغہ بٹھائے ہوئے جہنم پر تو یہ جو تعداد 19 کی ہے اس کا ایک طریقہ تھا کہ یہ مذاق اڑانا مقصد تھا. تو پھر اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو تھا اس کو بہت گھمنڈ تھا ابو جہل کو، اور پھر اسی چکر میں اس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دفعہ کشتی کا چیلنج بھی کیا تھا، اور ہر مرتبہ اس کو شکست ہوئی. لیکن اس شکست کھانے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتا تھا، کیونکہ وہ ڈٹائی پہ تھا. اس کو پتہ تھا میں غلط ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ بھی ہو جائے وہ چیلنج کرنا دوسروں کو، یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے. جو انسان غلط ہو پھر وہ چیلنج اگر پورے بھی ہو جائیں پھر بھی وہ اسی چیز پہ رہتا ہے. یعنی وہ جو ابو جہل کا یہ عمل تھا کہ وہ چیلنج کرتا، اس کے بعد وہ ناکام ہوتا، پھر بھی وہ وہیں کا وہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اس کی سرکشی اور کفر کی وجہ سے اس کی قسمت میں نہیں لکھا تھا. اس کے علاوہ جو تھا رکانہ ابن عبد یزید، اس کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشتی لڑی تھی، لیکن وہ جب شکست کھائی اس نے تو وہ شکست کھانے کے بعد مسلمان ہو گیا تھا. وَلَا يَرْتَهَبَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ کہ اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ بھی شک نہ کریں، اور وہ کافر کہیں کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے. تو اسی طرح جس طرح اللہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ رسول جو ہے وہ اللہ کی طرف سے برحق ہے، اور یہ جو کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے جو رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. اور جس طرح جو کہ پچھلی کتابوں میں بھی یہ بات درج تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہ جو نبی آیا ہے تو یہ واقعی نبی ہے اور اللہ کی طرف سے یہ کلام ہے. لہٰذا اہل کتاب بھی یہ بات جان لیں اور وہ جو مومن ہے وہ بھی یہ بات جان لیں. پھر آگے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت جس کو چاہا ہدایت دی، جس کو چاہا گمراہ کر دیا. اور یہ کتاب جو ہے وہ بنی آدم کے لیے نصیحت ہے. کلا والقمر، سچ کہتا ہوں قسم ہے چاند کی، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، اور اِنَّ لِإِحْدَى الْكُبَرِ کہ یقیناً وہ بڑی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے جو کہ بنی آدم کو ڈرانے والی. مطلب یہ ہے کہ یہ جو جہنم ہے اور اس پر جو مقرر کردہ فرشتوں کی تعداد بتائی اللہ نے، تو یہ اس لیے بتائی مقرر کردہ جو فرشتے ہیں یہ بھی اس لیے بتایا کہ انسان جو ہے اس جہنم کے بارے میں، سخت عذاب کے بارے میں سننے کے بعد باز آ جائے. لیکن اہل مکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ صرف ان کے خیالات ہیں کہ وہ فرشتوں کو مغلوب کر لیں گے، ایسا کر دیں گے، ایسا کر دیں گے. تو ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاند کی قسم کھا رہے ہیں، رات کی قسم کھا رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھاتے ہوئے بیان کیا کہ وہ جو جہنم ہے وہ بہت ہولناک چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ڈرا رہا ہے کہ بہت ہولناک چیز ہے، اس سے ڈرو. بنی آدم کو ڈرانے والی چیز ہے یعنی جہنم. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے. یعنی یہ جو ڈر خوف ہے، جو ایمان و طاعت میں آگے بڑھنا چاہیں گے یہ ڈر خوف انہیں اور آگے بڑھا دے گا، اور جو لوگ سرکش ہیں وہ اگر پیچھے ہٹنا چاہیں گے تو وہ اور پیچھے ہٹ جائیں گے، یعنی ایمان لے آئیں گے. جو کافر ہیں وہ کفر پر رہیں گے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے. رہن جو ہے وہ کہتے ہیں گروی رکھنے کو، رہن کا رکھنا، گروی رکھنا. گروی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی چیز کسی کے پاس رکھ دے اور اس کے بدلے
فرض کریں اگر ایک شخص ہے، اس کو کچھ پیسے چاہیے، تو وہ کسی کے پاس جا کے جو کہتا ہے کہ آپ میرا زیور رکھ لیں یا پھر آپ میری یہ والی جائیداد رکھ لیں اور مجھے کچھ پیسے دے دیں، جب میں وہ آپ کو واپس کروں گا تو آپ مجھے واپس کر دیں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ رہن یعنی جو گروی ہے، ہر شخص جو ہے اس کا عمل گروی رکھا ہوا ہے، یعنی وہ جو عمل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے، اور بھیجنے کے بعد اس کا جو عمل ہے وہ اللہ کے پاس سمجھیں گروی رکھا ہے۔ انسان اس دنیا سے جائے گا اور وہاں جا کر اپنا عمل اللہ کو پیش کرے گا، پھر وہ عمل جیسا ہوگا اس کے بعد اس کو وہی چیز واپس مل جائے گی۔ اگر کوئی اچھے اعمال لے کے جاتا ہے تو یقیناً وہ جو اچھے اعمال ہیں اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے بدلے جنت رکھی ہوئی ہے، جنت، تو وہ اس کو جنت میں لے جائیں گے، اور اگر برے اعمال ہیں تو وہ اس کو جہنم میں لے جائیں گے، یقیناً وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو لہٰذا اسی لیے کہا کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، جو بھی کرے گا وہ اس کو ملے گا، الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے۔ یہاں سے جو ہے وہ نیک لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا کہ جو نیک لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے، وہ جنت میں بیٹھے ہوں گے اور گناہگاروں سے سوال کر رہے ہوں گے کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا، ما سلککم فی سقر، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نکو من المصلین، ہم جب نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی کہ نماز جو ہے وہ حقوق اللہ میں سے ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا حق ہم نے مسلمان ہونے کے بعد، چاہے وہ مسلمان ہونے کے بعد یا پھر کفر کے بعد، اللہ کا حق جو ایمان ہی نہیں لایا، تو اللہ کا حق جو پہلا حق ہے، پہلا حق تو یہ کہ اللہ پہ ایمان لانا۔ اگر کوئی اللہ پہ ایمان نہیں لاتا مطلب تو اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص اللہ پہ ایمان لے آیا لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی تو مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی انہوں نے سب سے پہلا جو حق تھا اپنے رب کا وہی نہیں دیا۔ پھر اگلا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نماز میں حقوق اللہ سب سے پہلے، اور جو حقوق العباد ہے اس میں مساکین کو کھانا کھلانا، یعنی مطلب یہ کہ ہم نے اللہ کے حقوق ادا کیے اور نہ ہی بندوں کے حقوق ادا کیے، یعنی جو بندوں کے حقوق تھے جو اللہ نے ہم پر رکھے تھے ہم نے وہ بھی پورے نہیں کیے، اور جو اللہ کے حقوق تھے ہم نے وہ بھی نہیں کیے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث کرنے والوں کا ساتھ دے کر بحث مباحثے میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ جو آیتیں ہیں ہر مسلمان کے لیے اس دور میں بہت بڑی نصیحت ہے، بہت ہی بڑی نصیحت ہے۔ ہمارا کیا مقصد ہے کہ اگر ہمیں کوئی کہہ دیتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو ہم وہاں بھی بڑی دلیلیں دینے لگتے ہیں، ہاں مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، میں فلاں کام میں مصروف رہی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہم یہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ یہ جو دلیلیں ہیں بحث مباحثہ، چاہے وہ یہ والا ہے یا پھر کسی بھی طرح کا فضول جو بحث مباحثہ ہے انکار کرنے والوں کا، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو سمجھا رہا ہے تو آگے سے آپ اس کے ساتھ بحث کریں کہ نہیں میں تو یہ کر رہا ہوں، میں تو وہ کر رہا ہوں۔ تو یہ جو بحث مباحثہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا بجائے اس کے کہ وہ نیک کام کرتے، وہ بحث اور گمراہی کی جو حمایت ہوتی تھی اس میں حصہ لیتے تھے، یعنی گمراہی کی حمایت میں، گمراہی کی سرگرمیوں میں یا فضول کاموں میں، فضول بحث مباحثے میں مشغول رہتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ یعنی ایسا کرتے کرتے ہماری زندگی گزر گئی اور یہاں تک کہ ہم اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، بس نہ تو انہیں سفارش نفع دے گی اور نہ ان کے حق میں کوئی سفارش کرے گا، یعنی جس میں یہ صفات پائی جائیں گی اس سے کسی کی بھی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس عمل سے محفوظ رکھے، ہر اس عمل سے محفوظ رکھے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے یا جو ہمیں ایمان شفاعت سے دور کر دے۔ تو یہ جو شفاعت ہے یعنی ان کی بالکل شفاعت نہیں ہوگی، البتہ جو ایمان والے ہوں گے جن کے دل میں واقعی اللہ پہ ایمان ہوگا تو ان کی شفاعت تو ہوگی۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، انہیں کیا ہو گیا کہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، گویا کہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں۔ بتکے ہوئے گدھے سے مراد یہ کہ جو گدھا ہوتا ہے، جو وحشی خوفزدہ جو گدھا ہوتا ہے جنگلی، وہ جیسے شیر کو دیکھتا ہے تو وہ اتنا
بھٹکتا اور اس طرح سے بھاگتا ہے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کبھی کدھر بھاگ رہا ہے کبھی کدھر بھاگتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ایک جیسے خوف زدہ گدھا ہے وہ بھاگ رہا ہے، تو اسی طرح سے وہ بھاگتے ہیں۔ فورت من کا سورہ جو شیر سے بھاگا ہوا ہو، بلکہ ان میں سے ہر شخص اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں گی، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ قیامت جو ہے قیامت سے بے خوف ہے، یعنی ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب دی جائے گی جس میں لکھا ہوا ہوگا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یعنی آخرت کے دن جو ہے وہ جو کتاب دی جائے گی نامہ اعمال، وہ انسان کے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ اگر کسی نے اقرار کیا ہوگا کہ میں اللہ پہ ایمان لایا ہوں، محمد رسول ہیں اللہ کے، تو وہ سب کچھ اس نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا۔ کلا انہ تذکرہ، سچ تو یہ ہے کہ یہ قرآن نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، جو چاہے گا وہ اس پر عمل کر لے گا، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور جو بھی اس پر نصیحت اس سے حاصل کرے گا تو وہ کون ہوگا؟ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے، اور وہ لوگ ہوں گے کہ جو بخشے بھی جائیں گے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، جو قرآن پہ عمل کریں گے، وہی لوگ اس لائق ہوں گے کہ وہ بخشے جائیں، یعنی اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور انسان اللہ تعالیٰ ہی سے اس کو چاہیے کہ اس بات کا کہ وہ اللہ سے ڈرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی نافرمانی کرے، اور ڈرے گا بھی وہ جو قرآن سے جس نے ہدایت اور نصیحت حاصل کی ہوگی۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ چاہے گا، یعنی کون؟ وہ لوگ جو نصیحت پہ ہوں گے وہی نصیحت حاصل کریں گے اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس سے ڈرا جائے اور جس سے جو کہ بخشنے والا ہے۔ اس صورت میں بہت سارے اہم ٹاپک تھے، نماز کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کا مذاق اڑانے والوں کے بارے میں، ایک بہت ہی زیادہ نصیحت اور تنبیہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما، ہم نے کہیں اگر نماز پڑھنے میں کوتاہی کی، یا پھر یا اللہ ہم نے جو اگر کسی عمل میں کوتاہی کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اس کو سمجھیے، اور سبق میں موجود ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔